آصف بھائی بطور خاص دیکھیے گا یہ شعر کہ ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر. بطور خاص دیکھیے گا یہ شعر ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر. ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر. حر کے حصے میں عاشور کے دن سیدہ کا حصے میں عاشور کے دن ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر ہاتھ رضواں سے اپنے ملا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر جائے گا خلد میں سر اٹھا کر. حر کے حصے میں عاشور کے دن سیدہ کا رومال آ گیا. حر کے حصے میں عاشور کے دن سیدہ کا رومال آ گیا ہے. تو میں بھی شہزاد گمراہ ہوتا اور سیدھے جہنم میں جاتا. میں بھی شہزاد گمراہ ہوتا اور سیدھے جہنم میں جاتا. میں بھی شہزاد گمراہ ہوتا میں بھی شہزاد گمراہ ہوتا اور سیدھے جہنم میں جاتا اور سیدھے جہنم میں جاتا. وہ تو کہیے مقدر سے میرے کام و رزق حلال آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کام رزق حلال آ گیا. واہ واہ مبارک تمہیں اہل ایمان حق سے جمال. سبحان اللہ واہ. جناب شہزاد گوپال پوری صاحب بہترین اشعار آپ حضرات کو سنا رہے تھے اور بہت ہو گئی ہاں چلے جانا ابھی میں بلاتا ہوں. وہ جس جگہ پہ بھی ذکر رسول ہوتا ہے وہ جس جگہ پہ بھی ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پہ رحمت حق کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ رحمت حق کا نزول ہوتا ہے. دیار طیبہ میں رہتی ہے جب بہار کرم دیار طیبہ میں رہتی ہے جب بہار کرم تو ان کی گلیوں میں کانٹا بھی پھول ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں ان کی گلیوں میں کانٹا بھی پھول ہوتا ہے. میں انہیں 4 مصروں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب انجم جعفری صاحب جو انقلاب میں بہترین صحافت کے امور انجام دے رہے ہیں. آپ حضرات کے جانے پہچانے ہیں مجھے اس سے زیادہ ان کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صلوات کی آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سلسلہ نعت کا ہے.
چند اشعار اللہ پیش خدمت ہے کہ جس کی زباں پہ نام رسول انعام ہے، اس کی زبان پہ نام رسول جس کی زباں پہ نام رسول انعام ہے، واللہ اس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، بے شک بے جس شک۔ کی زبان پہ نام رسول انعام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ اور مطلع ثانی ملاحظہ فرمائے کہ کل انبیاء سے اعلیٰ محمد کا نام ہے، کل انبیاء سے اعلیٰ محمد کا نام ہے، جلوہ ہے ان کا، ان سے ہی یہ صبح و شام ہے۔ بے شک بے شک، کل انبیاء سے اعلیٰ محمد کا، دیکھیں اگر داد میں دیکھیں تو ترنم میں پڑھو ڈبل ٹائم ہو جائے گا۔ میں دونوں راستے جانتا ہوں، درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صل علی یا علی۔ کل انبیاء سے اعلیٰ محمد کا نام ہے، جلوہ ہے ان کا، ان سے ہی یہ صبح و شام ہے، اور ان کے ہی نور سے تو یہ روشن جہاں جہان ہے، بے شک بے شک۔ ان کے ہی نور سے تو یہ روشن جہان ہے، ہم عاصیوں کے واسطے رب کا انعام ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ ان کے واہ، ہی نور سے تو یہ روشن روشن جہان ہے، ہم عاصیوں کے واسطے کا انعام رب ہے۔ کا انعام ہے، اور بخشش کا ہے ذریعہ فقط ذات مصطفیٰ۔ بے شک بے شک۔ بخشش کا ہے ذریعہ فقط ذات مصطفیٰ، جس کو خدا نے بخشا بڑا سب سے کام۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بخشش کا ہے ذریعہ واہ 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 واہ۔ فقط ذات مصطفیٰ، جس کو خدا نے بخشا بڑا سب سے کام ہے۔ کرنے سوال قبر میں آئیں گے نکیرین، کرنے سوال قبر میں آئیں گے نکیرین، کہہ دوں گا ان سے میرا محبوں میں نام۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کرنے سوال قبر میں آئیں گے نکیرین، آئیں گے نکیرین، کہہ دوں گا ان سے میرا محبوں میں نام ہے۔ محبوں میں نام ہے۔ اور یہ جشن صادقین ہے، مل کر منائیے، مل کر منائیے صادقین۔ یہ واہ جشن صادقین واہ ہے، واہ واہ واہ، مل کر منائیے، سب رنجشیں مٹانے کا بہتر مقام مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جشن صادقین ہے، واہ واہ واہ، مل کر منائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جشن صادقین ہے، مل کر مل منائیے، کر منائیے، سب رنجشیں مٹانے کا بہتر مقام ہے، اور دونوں جہاں کے واسطے رحمت ہے مصطفیٰ، دونوں جہاں کے واسطے رحمت ہے مصطفیٰ، گو ان پہ تو خدا کی بھی رحمت تمام ہے، گو ان پہ تو خدا کی بھی رحمت تمام ہے۔ اور نعت نبی میں نام علی مرحبا حضور، نعت نبی میں نام علی مرحبا حضور، یہ نام تو خدا کا پسندیدہ نام ہے، پسندیدہ نام ہے، خدا کا پسندیدہ نام ہے۔ واہ واہ واہ، نام واہ علی واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، یا علی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ نبی میں نام علی مرحبا، مرحبا حضور، یہ نام تو خدا کا پسندیدہ نام ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی سلسلے میں ایک شعر اور ہے کہ نعت نبی میں نام علی کیوں نہ ہو جناب۔ دیکھیں میری اپنی سوچ ہے، اس کے تحت کہنے کی کوشش کی، شاید میں غلط ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں صحیح ہوں کہ نعت نبی میں نام علی کیوں نہ ہو جناب، بعد رسول ان کا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ نعت نبی میں نام علی کیوں نہ ہو جناب، بعد رسول ان کا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ بے شک بے اور شک۔ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نبی نے یہ خود کہا، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نبی نے یہ خود کہا، یہ میرا علی میرا وسیع اور امام ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نبی نے یہ خود کہا، اور مدحہ سرائی کرتے رہے اور عمل سے دور۔
ملاحظہ فرمایا خاص طور پہ. دیکھیے ابھی تک کسی پہ نہیں کہا تھا, میں نے خاص طور پہ ملاحظہ فرمایا. اس شعر پہ خاص توجہ کہ مدحا سرائی کرتے رہیں اور عمل سے دور, یہ کیسی مدح اور یہ کیسا پیام ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. مدحا سرائی کرتے رہیں اور عمل سے دور, یہ کیسی مدح اور یہ کیسا پیام ہے. اور اب یہ داد و تحسین کے تعلق سے کہا ہے کہ دادے سخن تو دیتے ہیں سب جھوم جھوم کر. بہت معذرت کے ساتھ, لیکن دل دماغ میں ذہن میں تھی باتیں, رقم کرنے کی کوشش کی ہے کہ دادے سخن تو دیتے ہیں سب جھوم جھوم کر, سیرت پہ گر عمل ہو یہ سچا انعام. کیا بات ہے, واہ 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 اللہ, واہ واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. دادے سخن تو دیتے ہیں سب جھوم 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 کر سیرت پہ گر عمل ہو یہ سچا انعام ہے. انعام ہے. اور اب اپنے لیے کہنے کی کوشش کی کہ انجم اگر ہو سچے ثنا خوان مصطفیٰ, انجم اگر ہو سچے ثنا خوان مصطفیٰ, ثابت قدم رہو کہ یہ بخشش کا کام ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. حضرات, جناب انجم جعفری صاحب آپ سے محو گفتگو تھے. اب چونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, محفل کے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, میں صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محمد مصطفیٰ کو ایک امانت دار لکھا ہے. محمد مصطفیٰ کو ایک امانت دار لکھا ہے, نبی کو دشمنوں نے صاحب کردار لکھا ہے. محمد مصطفیٰ کو ایک امانت دار لکھا ہے, نبی کو دشمنوں نے صاحب کردار لکھا ہے. نہیں تلوار ہاتھوں میں اٹھائی کل رحمت نے, مگر تاریخ نے سب سے بڑا فنکار لکھا ہے. مگر تاریخ نے سب سے بڑا فنکار لکھا ہے. میں انہی 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں جناب شائق ساکنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں, اور جب تک وہ تشریف لاتے ہیں تب تک آپ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. معجل فرج. جی ارشاد. کیوں کر گیا ہو اس ابو طالب کا مرتبہ, کیوں کر گیا ہو اس ابو طالب کا مرتبہ, جو دین مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا. مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا. کیوں کر گیا ہو اس ابو طالب کا مرتبہ, جو دین مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا. جب بھی بڑا رسول کی جانب کوئی عدو, عمران اس کی راہ میں چٹان. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا عمران اس کی راہ میں چٹان مل گیا. سبحان اللہ بھائی, کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ. جو کر گیا ہو اس ابو طالب کا مرتبہ, جو دین مصطفیٰ کا نگہبان بن گیا. جب بھی بڑا رسول کی جانب کوئی عدو, عمران اس کی راہ میں چٹان. چٹان بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. رات کے چند بیٹھا. ارشاد. لبوں پر ہے میرے ثنائے محمد, لبوں پر ہے میرے ثنائے محمد, میرے جان و دل ہے فدائے محمد. سبحان اللہ. میرے جان و دل ہے فدائے محمد. نہ دولت کی خواہش نہ در کی تمنا, نہ دولت کی خواہش نہ در کی تمنا,
ہے شاہوں سے بہتر گدائے محمد، ہے شاہوں سے بے بہتر شک بے شک گدائے بے شک بے شک محمد۔ نہ معراج کو انتہا ان کی سمجھو، نہ معراج کو انتہا ان کی سمجھو، ہے میرا تو ابتدائے بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہ معراج کو انتہا ان کی سمجھو، ہے میرا تو ابتدائے محمد۔ پیمبر کی معراج جب ابتدا ہے تو کیا ہوگی پھر انتہا محمد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ معراج کو انتہا ان کی سمجھو، ہے میرا تو ابتدائے محمد۔ پیمبر کی معراج جب ابتدا ہے تو کیا ہوگی پھر انتہائے محمد۔ یہ فرش زمین عرش کا شامیانہ، یہ فرش زمین عرش کا شامیانہ بنائے گئے ہیں برائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرش زمین عرش کا شامیانہ بنائے گئے ہیں بے شک بے شک۔ برائے محمد۔ جہاں تارا نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں تارا نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، محبت کا پیغام لائے محمد، بے شک بے شک۔ کسی کو لقب صلوات پڑھ لیں رحمت محمد العالمین کا، صلوات پڑھ لیں کسی محمد کو والے لقب محمد۔ رحمت العالمین کا نہیں مل سکا ماں سوائے محمد۔ بے شک، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ کسی کو لقب رحمت العالمین کا نہیں مل سکا ماں سوائے بے شک بے محمد۔ شک۔ اور ملک کیوں نہ آئے، نبی کیوں نہ آئے، ملک کیوں نہ آئے، نبی کیوں نہ آئے، یہ محفل سجی ہے برائے محمد۔ بے شک بے یہ شک۔ محفل سجی ہے برائے محمد۔ محبت ہے آل محمد کی لازم، محبت ہے آل محمد کی لازم، اگر چاہتے ہو رضائے محمد۔ محبت ہے آل محمد کی لازم، اگر چاہتے ہو رضائے محمد۔ نہ قرآن کو چھوڑو، نہ عطرت کو چھوڑو، نہ قرآن کو چھوڑو، نہ عطرت کو چھوڑو، یہ ہے آخری مدعائے محمد، یہ ہے آخری مدعائے محمد۔ جو گونگی تھی من کن تو مولا کی شاید، جو گونگی تھی من کن تو مولا کی شاید، میں سنتا ہوں اب بھی صدائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو گونگی تھی من کن تو مولا کی شاید، میں سنتا ہوں اب بھی صدائے محمد۔ ایک صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ عجل فرجهم۔ اماموں کی ولادت کی محفل ہے، چند اشعار حضرت امام ہماری قوم کے رہبر امام جعفر صادق، ہماری قوم کے رہبر امام جعفر صادق، فضیلت ہو بیان کیوں کر امام جعفر صادق۔ جو تم نے وقف کی ہے زندگانی دین کی خاطر، ہے ہر مومن فدا تم پر امام جعفر صادق، ہے ہر مومن فدا تم پر امام جعفر صادق۔ تمہارا یہ لقب جو تاج کے آل محمد ہے، تمہارا یہ لقب جو تاج کے آل محمد ہے،
صداقت کا ہے یہ مظہر امام جعفر جعفر صادق سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا یہ لقب جو تاج کے آل محمد ہے صداقت کا ہے یہ مظہر امام جعفر صادق مقابل آیا جو اس نے شکست بات کھائی ہے نہ فاتح ہو سکا تم پر امام جعفر سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جھکانا چاہا گو منصور عباسی نے ہیلوں سے جھکانا چاہا گو منصور عباسی نے ہیلوں سے رہا شرمندہ خود ہو کر امام جعفر صادق رہا شرمندہ خود ہو کر امام جعفر صادق فنا ہو کر جہنم کو گیا منصور عباسی اور جلوہ فرما کوثر پر امام جعفر صادق اور جلوہ فرما کوثر پر امام جعفر صادق مکمل فرمائی صاحب. ہر ایک مومن جو ہے شاید رجب میں نظر دیتا ہے ہر ایک مومن جو ہے شاید رجب میں نظر دیتا ہے کرم فرماتے ہیں گھر گھر امام جعفر صادق. سبحان اللہ. جناب شائق صاحب بہترین اشعار سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے اور اب میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے ہر دل عزیز جناب آصف جلال بجنوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات بآواز بلند سے ان کا استقبال فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بھیا آپ دیکھو بھی ٹھنڈ تو ہے لیکن ایسی بھی ٹھنڈ نہ ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ایک بات اور بھی ہے چاہے سلوات پڑھیں یا داد دیں کرنا آپ ہی کو یہ کام. اب اور کوئی تو آنے والا نہیں ہے. داد اور سلوات آپ ہی کو دینا ہے لہذا دے دیجئے وہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. معزز سامعین اکرام السلام علیکم. جشن کی بات پیش کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں مداح سماعت. کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نواز دینا کہ یقین کر لیا تصدیق بھی نہ کی میں نے. کیا بات ہے. یقین کر لیا تصدیق بھی نہ کی میں نے. یقین کر لیا تصدیق بھی نہ کی میں نے میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے. یقین کر لیا تصدیق بھی نہ کی میں نے میرے شعور کی یہ حد نہیں تو پھر کیا ہے. ہر ایک وہ شے جسے دیکھا نہیں اسے مانا یہ اعتبار محمد نہیں تو کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تصدیق بھی نہ کی میں نے. جناب مولانا ریحان صاحب قبلہ نظر آ رہے ہیں اس طرف. اگر میری آواز سن رہے ہیں تو تشریف لے آئیں ڈائس کے اوپر اور آپ حضرات ایک اور صلوات جب تک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ وآل محمد وعجل فرجنا. ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجنا. جی ارشاد. یقین کر لیا تصدیق بھی نہ کی میں نے کیا بات ہے. میرے واہ واہ شعور واہ. کی یہ حد نہیں تو پھر کیا پھر ہے. کیا ہے. ہر ایک وہ شے جسے دیکھا نہیں اسے مانا. اسے مانا. کیا بات ہے. واہ واہ ہر واہ ایک وہ واہ. شے جسے دیکھا نہیں اسے اسے مانا مانا. یہ اعتبار محمد نہیں تو پھر سبحان کیا اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ اعتبار محمد نہیں تو پھر کیا ہے. تو رسول سرحد کون و مکان سے گزرے ہیں. رسول سرحد کون و مکان سے گزرے ہیں. رسول سرحد کون و مکان سے گزرے ہیں. زمین کا ذکر ہی کیا آسمان سے گزرے ہیں. زمین کا ذکر ہی کیا آسمان سے گزرے ہیں. ہر ایک نقش قدم پر کروں گا میں سجدے کوئی بتائے محمد کہاں سے کہاں سے گزرے ہیں. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہر ایک نقش قدم پر کروں گا میں سجدے کوئی بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. کوئی بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. تعریف پیش کر رہا ہوں کہ ہوتا جو نبی جیسا تو پھر ساتھ میں جاتا. اور میں اکرام سے دعائے محمد ہوتا جو نبی جیسا تو پھر ساتھ میں جاتا. پاتا نہ کبھی خود کو فنا ہونے کی ضد پر. ہوتا جو نبی جیسا تو پھر ساتھ میں جاتا. پاتا نہ کبھی خود کو فنا ہونے کی ضد پر. اللہ کا جو نور تھا وہ بڑھ گیا آگے
जिब्रील खड़ा रह गया मखलूक की हद पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह का जो नूर था वो बढ़ गया आगे, जिब्रील खड़ा रह गया मखलूक की हद पर। वो मुबारक बेसहारों के सहारे आए हैं, वो मुबारक बेसहारों के सहारे आए हैं। आयतों में जो निहा है वो इशारे आए हैं। वो मुबारक बेसहारों के सहारे आए हैं, आयतों में जो निहा है वो इशारे आए हैं। आज जाफर और मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल में आसमाने दी पे दो रोशन सितारे आए हैं। क्या कहने आसमाने दी पे दो रोशन सितारे आए हैं, आसमाने दी पे दो रोशन सितारे आए हैं। बताया है जो तारीखों ने वो सब याद आता है, बताया है जो तारीखों ने वो सब याद आया है, बताया है जो तारीखों ने वो सब याद आता है। बहुत ही याद आता है हमें जब याद आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत याद आता है, क्या बात है। बहुत ही याद आता है हमें जब याद आता है। कहीं मजलिस बपा होती है तो बेसाख्ता आसिफ, कहीं मजलिस बपा होती है तो बेसाख्ता आसिफ। इमाम जाफर सादिक का मकतब याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक का मकतब याद आता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सादिक का मकतब याद आता है। हक की नुसरत चाहिए तो फिर रहो साबित कदम, हक की नुसरत चाहिए तो फिर रहो साबित कदम। आदमी कुछ भी नहीं है, आदमी कुछ भी नहीं उसकी नवाजिश के बगैर। बेशक बेशक बेशक। आदमी कुछ भी नहीं उसकी नवाजिश के उसकी बगैर। नवाजिश के बगैर। राह हक में आजमाइश दायमी कानून है, राह हक में आजमाइश दायमी कानून है। खुद मिल सकती नहीं है आजमाइश के बगैर। बेशक बेशक। खुद मिल सकती नहीं है आजमाइश के बगैर, खुद मिल सकती नहीं है आजमाइश के बगैर। बुजुर्ग जिनके थे दीन मोहम्मदी के खिलाफ, दीन मोहम्मदी के खिलाफ, बुजुर्ग जिनके थे दीन मोहम्मदी के खिलाफ। हालात हाजरा में पेश कर रहा हूं मतलब, बुजुर्ग जिनके थे दीन मोहम्मदी के खिलाफ जबान खोल रहे हैं वो अब नबी के खिलाफ। जबान खोल रहे हैं वही नबी के खिलाफ, जबान खोल रहे हैं वही नबी के खिलाफ। था जिसका जौहर इखलाक दुश्मनी के खिलाफ, था जिसका जौहर इखलाक दुश्मनी के खिलाफ। न जाने क्यों ये जहां हो गया उसी के खिलाफ। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां हो गया उसी के खिलाफ। उजाले कर नहीं सकते हैं बायत जुल्मत, बेशक उजाले कर नहीं सकते हैं बायत जुल्मत। अंधेरे कितने भी हो जाए रोशनी के खिलाफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। उजाले कर नहीं सकते हैं बायत जुल्मत, वाह वाह वाह। अंधेरे कितने भी हो जाए रोशनी के खिलाफ। के खिलाफ। तो कभी भी खुद को तकद्दुस मोहब्बत समझो, क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी भी खुद को तकद्दुस तकद्दुस मोहब्बत मोहब्बत समझो, कभी भी खुद को तकद्दुस मोहब्बत समझो कि ये गुरूर है आदाब बंदगी के खिलाफ। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, आदाब बंदगी के खिलाफ। वाह वाह वाह। हमारे सामने जिनकी कभी नजर न उठी, हमारे सामने जिनकी कभी नजर न उठी, उठा रहे हैं वो आवाज अब हमीर के खिलाफ। उठा रहे हैं वो आवाज वो हमीर के खिलाफ। चार मिसरे बतौर खान को सुनने समाज इंशाल्लाह महज होंगे। उठा रहे हैं वो आवाज अब हमीर के खिलाफ। तो सभी ने कर ली है तकलीद आलिम हक की, सभी ने कर ली है तकलीद आलिम हक की, सभी ने कर ली है तकलीद आलिम हक की। बस एक जहल है जो रहता है आगही के खिलाफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। आगही के खिलाफ बस एक जहल है जो रहता है आगही के खिलाफ। मुनाफिकत से कभी काम ही नहीं लेते, मुनाफिकत से कभी काम ही नहीं लेते, मुनाफिकत से कभी काम ही नहीं लेते। हमेशा रहते हैं दुश्मन अली के खिलाफ, हमेशा रहते हैं दुश्मन अली के खिलाफ। वो और है कि जो अपने मफाद की खातिर, वो और है कि जो अपने मफाद की खातिर कभी किसी के मुआफिक कभी किसी के खिलाफ। वाह 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 वाह।
मफाद की खातिर कभी किसी के खिलाफ एक शेर हो गया है मेरी नजर में, मैं समझता हूँ कि आप तक पहुंचा दूं। तो हो सकता है किसी काबिल हो कि हबीब इब्न मज़ाहिर पे वार करते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर पे वार करते हैं, वो लोग जहर उगलते हैं जो फकीह के खिलाफ। फकीह के खिलाफ, क्या बात है, वाह 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 वो लोग हबीब इब्न मज़ाहिर पे वार करते हैं, वो लोग जहर उगलते हैं जो फकीह के खिलाफ, वो लोग जहर उगलते हैं जो फकीह के खिलाफ, वो लोग जहर उगलते हैं जो फकीह के खिलाफ। झुकते ना हो सर जिस पे वो दर नहीं होता, झुकते ना हो सर जिस पे वो दर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता, वो सर नहीं होता। वाह वाह वाह, वो दर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता, हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता। नादा है जो कहता है मोहम्मद मेरे जैसे, नादा है जो कहता है मोहम्मद मेरे जैसे, कतरा कभी दरिया के बराबर नहीं होता। क्या कहना, वाह 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 वाह, मोहम्मद मेरे जैसे, कतरा कभी दरिया के बराबर नहीं होता, कतरा कभी दरिया के बराबर नहीं होता। तो अगर अहमद मुरसल का कहा मानती उम्मत, कांधे पे अलम होता ये बिस्तर नहीं होता। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, क्या कांधे पे अलम होता है, कांधे पे अलम होता है बिस्तर नहीं होता। अहमद मुरसल का कहा मानती उम्मत, वाह वाह, कांधे पे अलम होता ये बिस्तर नहीं होता, वाह कांधे वाह, पे अलम होता ये बिस्तर नहीं होता। तो जिस सीने पे मातम के निशान होते हैं आसिफ, जिस सीने पे मातम के निशान होते हैं आसिफ, उस सीने में दिल होता है पत्थर नहीं होता, उस सीने में दिल होता है पत्थर नहीं होता। सुभान अल्लाह। कि हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, आखिरी 4 नहीं हो गए, वक्त ज्यादा हो चुका है समाज में। हमेशा जिंदगी में अपने मतलब से रखा मतलब, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी, कोई भी बात अपने पीरो मुर्शद की नहीं मानी। हकीकत तो ये है आसिफ का कलमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद को तो माना है, मोहम्मद की नहीं मानी। वाह 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 वाह, अल्लाह को तो माना है, मोहम्मद की नहीं मानी। हज़रात के हमारी फहरिस्त शोराए किराम की जो है वो तकरीबन तमाम हो रही, लेकिन उलमाए किराम में 2 हजरात हैं अभी पढ़ने के लिए और 2 तकरीरें हैं मुख्तसर सी। तो मैं बगैर किसी तमहीद के दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब मजहर हसन साहब नकवी को कि वो तशरीफ़ लाएं और ज़हमत कलाम फरमाएं। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन अब इख्तिसार की शर्त है, इन हजरात से तो मैं गुजारिश नहीं कर सकता था, लेकिन अपने वालों से गुजारिश कर ही सकता हूँ ना। अपने वालों से मुराद ये है, ऊपर कुछ बैठे हैं ना, और हमारी जो है लिबास भी अलग से हैं, और ये मोमिनीन से तो मैं जसारत नहीं कर सकता था। मोमिनीन का दर्जा बुलंद है, भले हम ऊपर बिठा दिया गया, इनके बगैर कुछ नहीं है हम। क्योंकि बहुत इख्तिसार के साथ 1-2 बातें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। सलावत पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम जो ये तमाम करते हैं, हम जो ये तमाम करते हैं, अपना ऊंचा करते हैं, और
جشن مولا منانے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں. واہ 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 واہ. جشن مولا منانے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں. صلوات پڑھے تو دو شعر منظم. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک ہی تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد. ایک شعر رسول اسلام کے حوالے سے صلوات پڑھے گا بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. کون کہتا ہے کہ اسلام، کون کہتا ہے کہ امید تھے رسول عربی، کون کہتا ہے کہ امید تھے رسول عربی. بات کہنے کا نہ دنیا کو کرینہ آیا، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ جانے مدینہ آیا، پڑھ کے اللہ سے وہ جانے مدینہ آیا. کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، جو نکل آیا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا. شکریہ بہت بہت. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی دین اللہ احمد محمد وآلہ. فقہ صادق سے ہوا جلوہ فگن، دین احمد فقہ صادق سے ہوا جلوہ فگن، ذو سے اس کی دیکھیے سب کا مکان روشن ہے آج، ہے نبوت اور امامت کی تجلی اس قدر، مطلع النورین سے سارا جہاں روشن ہے آج، مطلع النورین سے سارا جہاں روشن ہے آج. جناب حیدر مہدی صاحب کریمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عہد و پیمان ازل ہے جو وفا کرتے ہیں، عہد
تو پیمان ازل ہے جو وفا کرتے ہیں، ہم سمجھ بوجھ کے آقا کی ثنا کرتے ہیں۔ نار کے خوف سے مدحت نہیں کرتے، ان کی ایک فریضہ ہے جسے روز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ایک فریضہ ہے جسے روز ادا کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چند اشعار آپ کو حق ہے جسے چاہیے بہتر کہیے، آپ کو حق ہے جسے چاہیے، یاسر بھائی نے بہت اچھا تم صاحب، جسے چاہیے بہتر کہیے، بس گزارش ہے کہ کچھ سوچ سمجھ کر کہیے۔ جو ہو قطرانہ اسے غیرت گوہر کہیے، جو ہو قطرانہ اسے غیرت گوہر کہیے، جو ہو ذرانہ اسے مہر منور کہیے، جو ہو ذرانہ اسے مہر منور کہیے، جو ہو کونین سے بہتر اسے حیدر کہیے، جو ہو کونین سے بہتر اسے حیدر کہیے، جس پہ حیدر ہو فدا اس کو پیغمبر جو ہو کونین سے برتر اسے حیدر کہیے، جو ہو کونین سے برتر اسے حیدر کہیے، اور جس پہ حیدر ہو فدا اس کو پیغمبر اور میں نہیں کہتا کہ دونوں کو برابر کہیے، میں نہیں کہتا کہ دونوں کو برابر کہیے، یہ پیغمبر ہیں انہیں نفس سے پیغمبر کہیے، دونوں کو برابر کہیے، حق ہے جسے چاہیے بہتر کہیے، اور ذکر صورت کا جہاں ہو اسے کہیے اسٹیج، ذکر صورت کا جہاں ہو اسے کہیے اسٹیج، ذکر کردار جہاں ہو اسے منبر کہیے، کردار جہاں ہو اسے منبر، اور صرف جعلی سے ہو الفت تو ہے مذہب جعلی،
क्या बात है صرف جالی سے ہو الفت تو ہے مذہب جالی اور جو انہیں دل میں جگہ دے اسے حق پر کیا کہنے ہیں سبحان اللہ دل سبحان اللہ بھائی سبحان جگہ دے حق پر چلیے صلوات محمد علیہ جس کو کاندھے پہ اٹھائیں اسے کہیے داماد جس کو کاندھے پہ اٹھائیں اسے کہیے داماد اور جس کی تعظیم کو اٹھیں اسے دختر کہیے جس کو کاندھے پا اٹھائیں اسے کہیے داماد اور جس کی تعظیم کو اٹھیں اسے دختر کہیے سبحان اللہ بھائی کیا کہنے ہیں صلوات محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد شاہ سے نواز رہے تھے عالی جناب حیدر مہدی کریمی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب حجت الاسلام عزت مآب امام جمعہ والجماعت رشید مارکیٹ مولانا عابد عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے بیان سے منور فرمائیں صلوات پڑھ کر استقبال فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آل محمد وعجل فرمائیں اچھا لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ارے یہ اچھا آواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سب سے پہلے میں اس پرمسرت موقع کے اوپر حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وعلی محمد اور خصوصاً بالاخص آپ حاضرین کی خدمت میں بمناسبت میلاد باسعادت پیغمبر اعظم حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے نائب برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں سیرت طیبہ اہل بیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت الہی آمین آمین بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے اور نظم کے آگے نثر کا چلنا ایک تو مشکل ہوتا ہے اور اس میں بھی مجھ جیسے بہرحال مقرر کا کہ جس سے کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن ایک دو حدیث جو ضروری ہے وہ انشاءاللہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اسلام حضرت ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بہرحال یہ محفل عظیم محفل اور پیغمبر اسلام جن کی مدح خواہ خود پروردگار ہو ان کی کون تعریف کر سکتا ہے بے شک تو لہذا کچھ بھی میں کہوں گا کم ہی ہوگا وہ بہت کم ہوگا اس لیے کہ ان کے فضائل اور مناقب اللہ جانتا ہے اس لیے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں لہذا آج دنیا جو ہے وہ اسی لیے ہمارے پیغمبر سے بغض و حسد رکھتی ہے لیکن شاید آیت اللہ خمینی نے انقلاب اسلامی کے بعد ایک اعلان کیا تھا 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منایا جائے بے شک اور شاید
ان کا اس کے پیچھے یہ مقصد رہا ہو کہ پیغمبر کی سیرت کم سے کم ان ایک ہفتے کے اندر تو ضرور بیان کی جائے، اور اس کو ہم بھی بیان کریں اور وہ بھی بیان کریں، سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کے یہاں فقط صورت بتائی جاتی ہے، ہمارے یہاں سیرت بتائی جائے۔ سلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سیرت پیغمبر بتائیں، کیونکہ اگر ہم سیرت پیغمبر بتائیں گے نہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے ان سے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ اسلحہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تک جو بھی پیغمبر کا تعارف کرایا گیا ہے وہ اسلحہ اٹھا کر تعارف کرایا گیا ہے۔ آپ اگر تعارف کرانا چاہتے ہیں تو اخلاق پیغمبر سے شروع کریں، پیغمبر سے شروع کریں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم شروع کریں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کھانے کا آغاز کرو تو ہاتھ دھو کر کرو، سمجھ لیں؟ جو آج بالکل تقریباً ختم ہو گیا، اب تو دوبارہ واجب سا ہو گیا۔ ہاں وہی یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ دھونا چھوڑ دیا تھا، کورونا نے آنے کے بعد بتایا کہ سیرت رسول لہذا اور جس سے بھی ملو کسی کی بھی دل آزاری نہ کر، لیکن اسلام کے مقابلے پر مصمم رہو، اس لیے کہ پیغمبر اسلام رحماء سب کے اوپر بڑے مہربان تھے پیغمبر اسلام، لیکن جب اسلام کی بات آتی تھی تو پیغمبر سے زیادہ کوئی سخت نظر نہیں آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رحم تھا تو آج دین باقی ہے، آج شریعت باقی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ مجھے بہت پسند ہے، لہذا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی میرے پیغمبر کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنا بھی ناخوش ناگوار باتیں کیوں نہ کرتا ہو، کبھی بھی پیغمبر اسلام، حتیٰ یہ کہ ایک واقعہ پیغمبر اسلام کی بس میں شخص آیا انگور لے کر گاؤں سے، ہمارے یہاں تو اس آنے والے کو بیچارے کو اپنے برابر میں کیا بٹھاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رہا کہ وہ اگر جتنے بھی میلے کپڑے پہنے ہوا ہے آپ اپنے برابر میں جگہ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد پیغمبر کی بس میں انگور کو رکھا، آپ سے فرمایا کہ نوش فرما لیجئے، اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کر شروع کیا۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اصحاب کے دائرے میں تھے پیغمبر اسلام، پیغمبر کا منہ سب دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تو ایک مرتبہ بسم اللہ بھی نہیں کہا۔ وہی کچھ آئے میرے پاس اور میں کھانا شروع کروں اور کسی کو بھی نہ پوچھوں تو کہیں گے مولانا نے تو ایک دو مرتبہ تکلفاً بھی نہیں پوچھا۔ سب لوگ دیکھنے لگے پیغمبر کو اسی نظر سے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا پیغمبر کو، اور پیغمبر انگور کھاتے جاتے تھے، اور جتنا کھاتے جاتے تھے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ سمجھ رہے؟ آپ تصور فرمائیے گا، پیغمبر کھاتے جاتے تھے اور وہ خوش ہوتا جاتا تھا، اور جب تمام ہو گئے پیغمبر سے مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے اصحاب نے کہا اللہ کے رسول آج تو آپ نے تکلفاً بھی نہیں سوال، آپ نے ارشاد فرمایا۔ بس یہاں کے اوپر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی زبان کے بڑے اچھے ہیں، یہ منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، بعض چیزیں منہ پہ کہنے کی ہوتی ہیں اور بعض منہ پہ کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے
شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ دو مومنوں میں اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو یہاں پر جھوٹ بولنا واجب ہے. سمجھ رہے؟ ہم وہی سچ بولیں گے تاکہ یہ میل نہ ہو سکے. یہ دین فہمی. تو لہذا پیغمبر اسلام بڑے مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے میں جانتا تھا کہ یہ انگور اتنے کھٹے تھے کہ اگر آپ کھاتے تو اس کی دل آزاری ہوتی. سمجھ رہے؟ تو لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہمیں اپنانی پڑے گی. بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ تو میں بہت پوری سیرت کا وہ لے کے آیا تھا چیپٹر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات میں کیا کیا ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رستہ چلتے تھے تو بڑی متانت کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ. جب دوستوں میں بیٹھتے تھے اصحاب میں بیٹھتے تھے تو آنے والا یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس میں رسالت مآب کون ہے. سمجھ رہے؟ یا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جب دیکھتے تھے کوئی آیا ہے تو میرے پیغمبر کی قرات میں گہرا پن نہیں ہو جاتا تھا بلکہ نماز کو جلدی سے تمام کر کے اس کی حاجت کو پوچھتے تھے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر. بس بہرحال یہ ضروری ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں اور بچوں سے شروع کریں. اپنے بچوں سے شروع کریں کہ پیغمبر ہمارے بچوں پر کتنے مہربان تھے. بچے آپ کو دیکھ کر اگر بھاگ رہے ہیں تو یہ آپ کی روش ظالمانہ ہے اور اگر بچے آپ کو دیکھ کر آ رہے ہیں تو یہ آپ کی روش پیغمبرانہ ہے. کیونکہ پیغمبر کی زندگی میں ملتا ہے کہ پیغمبر جب رستہ چلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو پیغمبر اسلام سلام کرتے تھے. کیونکہ پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیشہ پہل کی ہے سلام میں, ہمیشہ پہل کی ہے سلام میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ پہل نہیں کر رہے تھے, یہ بلکہ آداب زندگی بتا رہے تھے. سلام بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. اور جب سلام کرتے تھے تو بچے یہ نہیں کہ بھاگیں گے یا اپنے کھیل میں مصروف رہیں گے, بلکہ پیغمبر جب سلام کرتے تھے تو وہ بچہ جو اپنا کھیل نہیں چھوڑتا وہ تمام کھیل چھوڑ کر آ جاتے تھے. اور میں نے پڑھا کہ پیغمبر کے آگے قدموں سے لپٹ جاتے تھے اور پیغمبر اس طریقے سے ان پر مہربانی فرماتے تھے کہ یہ خود پیغمبر کے بچے ہوں. کیا بات ہے, واہ. یہ سیرت ہے, یہ آج ہمارے یہاں نہیں رہی ہے. ہم بالکل اپنے بچوں کے اوپر بالکل وہی روش اختیار کرتے ہیں جو ایک ماسٹر کلاس میں اپنے بچوں کی, اور اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں بہت سے پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ 3 گروہ ہوں گے جو نجات پائیں. سب سے پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جو اپنے کو امام زمانہ سے نزدیک تر کر دے گا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں. ہم کتنا امام زمانے کو یاد کرتے ہیں. اگر آج امام تشریف لائے اور پوچھے ہم سے کہ کتنا ہمارے لیے کام کیا ہے تم نے, ہم تو یاد بھی نہیں کرتے, ہم تو یاد بھی نہیں کرتے. اور امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو راہ اختیار کرنی پڑے گی. دوسرے وہ گروہ ہے کہ جو نجات پائے گا, وہ نجات پانے والا
وہ گروہ ہوگا کہ جو تزکیے نفس کر لے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ، اور یہ پاکیزگی نفس دین و دنیا کی کنجی ہے، کلید ہے۔ آج آپ جن کو بھی دیکھیں گے کہ کامیاب ہے، اور ان کو آج درود و سلام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کہ ان کو درود و سلام سے یاد کیا جا رہا ہے، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ میں پڑھ رہا تھا جناب علی اکبر اصفہانی صاحب کا کہ بولے میں نے رات کو مخصوص کر لیا تھا کہ 100 یا 200 یا کم و بیش صلوات بھیجے بغیر نہیں سوؤں گا۔ بولے ایک دن میرے حجرے کے اوپر، میرے کمرے پر میرے دوست احباب آ گئے اور کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنا وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے اپنا وظیفہ نہیں چھوڑا، اور میں وہ صلوات بھیج کر سو گیا۔ بس رات میں بولے میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، جو پیغمبر آئے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہاں ہے جو میرے اوپر درود و سلام بھیج کر سویا ہے؟ بولے میں اٹھا، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کہا کہ میرے قریب آؤ، میں تمہارا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کچھ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے خدا کی قسم تو صلوات ضرور بھیج دیا کریں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث سنا دو، یہ صلوات بآواز بلند بھیج دیجیے محمد و آل محمد کو۔ مولا نے فرمایا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہدیہ ہے اور بہترین عیدی ہے، اس لیے کہ اب تک ہمارے یہاں عیدی 2 روپے دینے کو کہا جاتا ہے، مانوی عیدی کوئی نہیں سمجھتا، لیکن اگر یہ مانوی عیدی مل جاتی ہے نا ہے تو یہ باقی رہتی ہے، 2 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ عیدی ہے۔ یہ ہمارے استاد عادل علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں آؤ میں عیدی بانٹوں گا، ہم نے سب نے شور مچا دیا، کہہ رہے کہ نہیں عیدی روپے والی نہیں ہوگی، وہ حدیث کے عنوان سے ہوگی، لہذا میں بھی آج اس پورے مجمع کو ایک عیدی دینا چاہتا ہوں، اور وہ عیدی یہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا